يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ستائش مسلح مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کو بندوبست فرمایا۔ سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی ماں بہنوں، رمضان المبارک کا آخری اشرا انشاءاللہ آج مغرب کی نماز کے بعد سے شروع ہو جائے گا۔ یہ آخری 10 دن بڑی فضیلت والے ایام ہیں، اور اسی عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید کو نازل کیا، اور اسی عشرے میں اعتکاف کا عمل بھی ہوتا ہے، اور اسی عشرے کے اندر صدقہ فطر بھی ادا کیا جاتا ہے۔ لہذا اس مہینے کے تعلق سے، اس عشرے کے تعلق سے، جس کے اندر ایک رات بھی آتی ہے جو لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہم جس کو کہتے ہیں، لیلۃ القدر کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ایک مکمل سورت قرآن کے اندر نازل فرمائی، جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس بابرکت رات میں، لیلۃ القدر میں ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی قرآن کو۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، تم کیا جانتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کرتے ہوئے بتاتے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے
سے عبادت کرتے رہے گا اس رات میں تو اس کی کتنی نیکیاں ہو جائیں گی. تو یہ اس کی بڑی فضیلت ہے. اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات میں اترتے ہیں اور جو ہے اللہ کے ہر حکم کو لے کر کے اترتے ہیں, اللہ کے ہر حکم کو لے کر کے اترتے ہیں. اور جو ہے یہ سلسلہ فجر تک جو ہے جاری رہتا ہے, فجر تک جاری رہتا ہے. تو یہ پہلے یہاں یہ مختصر اس کا ترجمہ تھا اس سورت کا. تو یہ رات بھی اسی عشرے کے اندر ہے, اس حساب سے بھی جو ہے یہاں پر اس رات کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے. اور اس رات میں اللہ اس عشرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنوں سے بھی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مائی عائشہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو دوسرے دنوں کے بنسبت اس میں زیادہ عبادت کرتے. ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر روز جو ہے عبادت کرتے تھے اور رمضان میں آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی اور رمضان میں پھر خصوصاً آخری عشرے میں یعنی آخری یہ 10 دن ہیں, ان 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس کے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دیتے تھے. کثرت سے عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے لیے جتنی محنت کرتے وہ کسی اور دن میں نہیں کرتے, اور دنوں میں اتنی محنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے, کثرت سے جو اس میں عبادت کرتے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرز عمل کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے, اور دوسرا اس میں جو اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ اپنی جگہ ہے. اچھا, اب یہ آخری عشرے کے جو اعمال ہیں اس میں جو ہے سب سے بہترین عمل جو ہے وہ ہے اعتکاف کا بیٹھنا. یعنی یہ اعتکاف کیا ہے؟ آخری عشرے میں کثرت سے عبادت کرنے کے لیے آدمی اپنے آپ کو فارغ کر لیتا, اپنے آپ کو یعنی دنیا کے کاروبار چھوڑ کر کے, دنیا کے معاملات چھوڑ کر کے, دنیا کے لین دین چھوڑ کر کے, دنیا سے بالکل رابطہ کٹ کر لے کے اللہ کے لیے آ کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا, ایک جگہ بیٹھ جاتا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہوئے کہ اللہ مجھے یہ عطا کر, میری مغفرت فرما, میرے گناہوں کو معاف کر دے, میرے معاملات کو سنوار دے, دنیا اور آخرت کی بھلائی بندہ اعتکاف میں بیٹھ کر کے مانگتا ہے. اعتکاف یعنی اللہ کے گھر میں آ کر کے بیٹھ جانا, اس کا نام اعتکاف. یعنی دنیا سے بالکل جو ہے فطا تعلق یعنی بالکل جو ہے کٹ کر دو آپ دنیا کے معاملات سے, بالکل آ کر کے پورا یہاں پر بیٹھنا. کیونکہ اعتکاف سے مراد انسان دنیاوی کاموں سے منقطع ہو کر دنیاوی کاموں کو جو ہے ختم کر کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانے کا نام یہ اعتکاف ہے. تو لہذا اعتکاف میں بیٹھ کر کے بندہ جہاں تک ہو سکے اللہ کی عبادت میں اس وقت کو گزارے. یہ 10 دن زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت ہے, قرآن کی تلاوت ہے, ذکر و اذکار ہے, وعظ و نصیحت ہے, اور جو ہے دعوت کا کام ہے. جو بھی آئیں گے آپ ان کو جو ہے دین کی بات بتاتے رہیں. وقت زیادہ سے زیادہ جو ہے بیکار کی باتیں نہیں کر کے جو ہے اس کے اندر بیٹھا جاتا ہے اعتکاف کے اندر. تو یہ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے, مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ اعتکاف میں گزارتے تھے, اعتکاف میں گزارتے تھے, یہاں تک کہ
جب آپ کی زندگی ختم ہوئی، یعنی ہر سال آپ اعتکاف فرماتے تھے. تو لہذا ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے جب تک کہ آپ کو موت نہیں آئی. اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امہات المومنین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں اعتکاف کرتی تھی. اس بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے. اب جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی بیویاں اعتکاف میں بیٹھے. تو یہاں کیا معلوم ہو گیا حدیث سے کہ عورتیں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، عورتیں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے. پھر جب وہ سال آیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. یعنی ہر سال 10 دن بیٹھتے تھے اعتکاف، لیکن جب آخری سال جس سال آپ کی وفات ہو گئی اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. تو یہ اعتکاف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا عمل رہا. تو لہٰذا اس کو سنت موقدہ کہیں گے. سنت موقدہ ہے یہ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ہمیشہ عمل تھا. بلکہ سنت موقدہ الکفایہ بھی ہے. یہ سنت موقدہ الکفایہ بولے تو یعنی اب کالونی میں سے ایک آدمی کو بھی کم از کم اعتکاف میں بیٹھنا، نہیں تو پورے لوگ گنہگار ہوتے. اگر ایک آدمی بیٹھ گیا اعتکاف تو سب لوگ جو ہے بلی ہو جائیں گے. جس طرح جنازے کی نماز کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہے یعنی سارے لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے. ہر ایک بستی سے یا ہر محلے سے ایک آدمی بھی اگر جنازے میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ محلے والے جو ہے وہ گناہ سے جو ہے بلی ہو جائیں گے. یعنی ان پر جو ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا. پڑھیں گے تو آپ کو اجر ملے گا، پڑھیں گے تو جنازے کی نماز آپ کو سب کو اجر ملے گا. لیکن سارے لوگ نہیں آ سک رہے ایک آدمی کو. لیکن فرض نمازیں جو ہے روزانہ کی وہ تو سب کے اوپر فرض ہے. تو اسی طرح یہ سنت موقدہ الکفایہ اس کو علماء نے بتایا ہے کہ جو ہے یہ سب کے اوپر جو ہے فرض نہیں ہے، لیکن جو بیٹھتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم آخری عشرے کا اعتکاف میں جو ہے بیٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. زندگی بھر ہم کما رہے، مال دولت کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں اور وہ مال و دولت ہمیں اتنا ہی ملے گا جتنا ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے. اور مرنے کے بعد اصل زندگی ہے، وہاں پر ہمیں کامیابی حاصل کرنا ہے. تو وہاں پہ مرنے کے بعد کامیابی حاصل کرنا، مرنے کے بعد اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. آدمی جب مر جاتا ہے اس کا جو ہے عمل ختم ہو جاتا ہے، اب عمل نہیں ہوتا اس کا. قبر کے اندر عمل نہیں ہے، حشر کے میدان میں عمل نہیں ہے. عمل ہے تو آپ کی آخری سانس ٹوٹنے تک آپ کو جو ہے عمل کرنے کا موقع دیا گیا. تو یہاں پر عمل کر کے آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے. تو میرے بھائیوں یہ 10 دن اللہ کے لیے صرف کر دیں. کم از کم گھر سے ایک ایک بچے کو آپ بھیجائیں. آپ لوگ نہیں آ سکتے، اپنے نوجوان بچوں کو بھیجائیے یا خود بھی آئیے. جو کرے گا اس کو اجر ثواب ملے گا. آپ کا بیٹا کرے گا تو بیٹے کو ملتا، باپ کو نہیں ملتا. ہاں کھانا نہیں کھائے تو بازو والے کا پیٹ نہیں بھرتا. تو لہٰذا میرے بھائی جہاں تک ہو سکے جو ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کیجیے. الحمدللہ یہاں پر جو اچھے انتظامات بھی جو ہے آپ کو یہاں پہ کیے جا رہے ہیں. اور اس اعتکاف کے اندر بیٹھ کر کے جو ہے عبادت میں گزاریے، ذکر اذکار میں گزاریے، قرآن کی تلاوت میں گزاریے. یہ جو ہے اچھے اعمال کرتے ہوئے اس کو خیر و بھلائی کا جو ہے کام جو اس کے اندر کرتے ہوئے آپ اعتکاف کے 10 دن گزاریں اور خیر و بھلائی کا سوال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں، دعا کرتے رہیں. اسی طرح سے جو ہے اعتکاف بیٹھنے والا مسجد کے اندر جو ہے مسجد سے باہر کسی کام کے لیے نہیں جا سکتا. یعنی دنیاوی کاموں کے لیے نہیں جا سکتا. دنیاوی کاموں کے لیے تو نہیں جانا ہے، لیکن دینی کے اعتبار سے بھی دینی کام کے لیے بھی آپ نہیں جانا. بھائی جا کر کے میں اس کو کسی کو دعوت دے کے آتا ہوں، میں کہا تو اجتماع ہے وہاں جا کے آتا ہوں، وہ ایسا بھی نہیں. حتیٰ کہ جو ہے جنازے میں بھی آپ نہیں جا سکتے. کوئی بیمار ہے تو بیمار کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے. یہ اعتکاف میں آپ اگر آدمی بیٹھ گیا تو یعنی پورا دنیا سے جو ہے پورا کتاب علمی کر کے آدمی جو ہے اللہ کے سامنے آ کر کے بیٹھ گیا، اللہ کے در پہ آ کر کے بیٹھ گیا. اس کا مطلب یہ بتاتے علماء کہ اگر آپ کسی کے گھر پہ جا کر کے بیٹھ گئے کہ بھائی آپ جا کر کے سوال کر رہے، کوئی
پورا کر دے گا. تو یہ انسان کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا بندہ آ کے اللہ کے گھر میں جو ہے بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے اللہ سے لگاؤ لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرادیں پورے نہیں کرتا. ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مرادیں پوری کرتا. یہ پہلی چیز تو کیا ہے, اللہ انشاءاللہ اس کی مغفرت کریں گے. تو ان 10 دنوں کے اندر مغفرت کی دعا کثرت سے کرنا ہے, کیونکہ مغفرت ہوئی تو ہمارا معاملہ صحیح ہے. اگر مغفرت نہیں ہے, دنیا کی دولت ملی تو کیا فرق ہے؟ دنیا کی دولت دنیا میں کام آئے گی, مرنے کے بعد کام نہیں آتی. تو مرنے کے بعد کام آنے والی ہماری جو چیز جو ہے وہ ہے مغفرت. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کا موقع عطا فرمائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے معتکف کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ دوران اعتکاف مریض کی عیادت کے لیے بھی نہیں جائے. مریض کی یعنی کہ بیمار ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں جانا, اور جنازے کے لیے بھی حاضر نہیں ہونا. بیوی کو چھونا نہیں, بیوی سے مباشرت نہیں کرنا. بیوی بھی اگر آئی تو جو بیوی آ سکتی ملنے کے لیے, اگر آپ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بیوی آپ سے ملنے کے لیے آ سکتی, لیکن آئے بات کرے اور چلے جائے. اس کو آپ چھیئیں گے نہیں, اس سے مباشرت کریں گے نہیں, گوشت کنار کریں گے نہیں, کچھ نہیں کریں گے. اس کی احتیاط جو ہے یہ کرنا ہے. اور کسی کام کے لیے مت نکلے سوائے اس کے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. جب مطلب جیسا کہ آپ آدمی کو جو حاجت ہوتی ہے, پیشاب پیخانے کے لیے جانا ہے, تو مسجد کے اندر اگر اس کی سہولت نہیں ہے, باتھ روم وغیرہ نہیں ہے, لیٹرین نہیں ہے, ٹوائلٹ وغیرہ نہیں ہے, تو آپ اس کے لیے حاجت کے لیے آپ باہر جا سکتے ہیں, کیونکہ اب اس کے لیے چارہ کار نہیں ہے. سمجھے, یہ انسان کی ضرورت ہے, اشد ضرورت ہی ہے. تو اس کے لیے آدمی باہر نکل سکتا بشرطے کہ مسجد میں اس کا انتظام نہ ہو. لیکن الحمدللہ آج مسجد میں بھی اس کے اندر نہانے کا بھی انتظام ہے, آپ جو ہے ہر چیز کا انتظام مسجد کے اندر موجود ہے. تو لہٰذا اب کچھ بھی کسی بھی کام کے لیے نہیں نکل سکتا. اعتکاف کے دوران جو ہے فرائض یعنی فرض نمازوں کی پابندی اور جو بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ تو کرنا ہی ہے, اس کے ساتھ نوافل میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا. نوافل کو جو ہے کیا کرنا, نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ, اور نفل نمازیں پوچھیے انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. جو بھی نفل نمازیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے پڑھیں گے. اس کو اس طرح سے فرائض اور نوافل پڑھ کر کے جو ہے یہ 10 دن جو ہے گزارنا ہے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ یہ حدیث قدسی بولتے ہیں اس کو, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت اللہ کے نبی لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. یعنی اللہ کا جو دوست ہے, دوست کو تو کون, ہر نیک انسان اللہ کا دوست ہوتا ہے. اللہ محبوب اپنا بہن بنا لیتا نا, نیک اور متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا. تو اس سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. دیکھو تو میرے بھائی جو نیک متقی لوگ ہیں ان کے اوپر تانے مت کسے, وہ فلاں 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 اس طرح سے بول کر کے جو ہے ان کو جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. ان کا جو ہے آپ عزت کریں, جو متقی پرہیزگار ہیں, جو علم والے ہیں, علماء ہیں, ان کی جو ہے عزت کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے جسے میں نے اس کے اوپر فرض کیا, یعنی فرائض کو ادا کرنا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, میرا بندہ میرا قرب یعنی میرے قریب اس چیز سے میرے قریب ہوتا ہے جس کو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے. یعنی فرض نمازیں پڑھ لیں گے تو بندہ اللہ کے قریب ہوتا, روزہ رکھتا ہے اللہ کے قریب ہوتا. اسی طرح سے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پر فرض کیے ہیں اس کے ساتھ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. اور اب اس کے بعد میں نفل, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے. فرض پڑھ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرض کی ادائیگی زیادہ پسندیدہ ہے. فرض کی ادائیگی گناہ ہے, ضروری ہے. یہ نوافل جو کرتا ہے اس کو اجر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن فرض ادا کرتے ہوئے نوافل کی بھی اگر آدمی جو ہے اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو جو ہے اپنا دوست بنا دیتا ہوں, میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے.
کیا مطلب اس کا؟ یعنی یہ جو اعضاء، یہ کان، ناک، ہاتھ اور پیر کا جو ذکر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعضاء ہمارا بن جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اعضاء کو برے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ روک کے رکھتا ہے. یعنی کان سے کوئی بری بات سننے نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ، تمہارا کو توفیق دیتا. برائی کچھ ہو رہی ہے، آدمی اپنے آپ کو جو ہٹا لیتا، وہاں سے نکل جاتا. اسی طرح سے میوزک گانا بج رہا ہے، سنتا نہیں، فلم لگی ہوئی ہے، دیکھتا نہیں، برائی کو دیکھتا نہیں، آنکھوں سے گناہ نہیں کرتا، کانوں سے گناہ نہیں کرتا، ہاتھوں سے گناہ نہیں کرتا. یہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعضاء کو دے دیتے ہیں، اور ان اعضاء سے، ان جو ہے آرگنز سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوئے جیسا اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ مطلب اس کا. تو اس طرح سے جو ہے، اور جب وہ سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں. سمجھے نا؟ جب یہ نوافل فرائض ادا کر کے نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کسی چیز کا سوال کرتے ہیں، اللہ مجھے یہ دے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیتے ہیں. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں. اس طرح سے لہٰذا اعتکاف کے دوران جو ہے فرض کی ادائیگی اور نوافل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نوافل کی بھی جو ہے اہتمام کرنا ضروری ہے. اس طرح وہ شخص جو اعتکاف میں بیٹھا، وہ بھی اس عشرے میں کثرت سے نوافل ادا کرے. یعنی ہم یہ اعتکاف میں جب بیٹھیں گے تو ان چیزوں کی آپ پابندی کریں گے، پھر اللہ سے سوال کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے تو اللہ قبول کریں گے. اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ نوافل وہی پڑھے جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. وہی نوافل آپ ادا کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. مثلا فرض نمازوں سے پہلے کی سنتیں، فرض نمازوں سے پہلے جو سنتیں ہیں وہ سنتوں کی آپ پابندی کریں گے. پھر فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہیں وہ سنتوں کی پابندی کریں گے. ٹھیک ہے؟ یہ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسلمان بندہ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے 12 رکعت جو کہ فرض نہیں ہے، سنت ہے، روزانہ 12 رکعت ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. سمجھے؟ 12 سنتیں ہیں. 12 سنتیں کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے 2 سنت، اور ظہر سے پہلے 4 سنت، 6 ہو گئے. پھر ظہر کے بعد 2 سنت، 8 ہو گئے. مغرب کے بعد 2 سنت، 10 ہو گئے. اور عشاء کے بعد 2 سنت، یہ 12 رکعت. جو آدمی 12 رکعت روزانہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی میں نے جب سے ان 12، یعنی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے 12 رکعت ادا کی، یہ 12 رکعت سنتیں پڑھی تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب سے میں نے نبی سے سنا یہ بات، اس کے بعد میں نے کبھی سنت کو نہیں چھوڑی. یہ 12 سنتوں کو میں نے کبھی نہیں چھوڑا. اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. ظہر سے پہلے 4 اور اس کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2. اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد بھی 4 رکعت پر ہمیشگی کرتا رہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے. ایک روایت میں کیا ہے، یہ بھی آیا کہ ظہر سے پہلے بھی 4 اور ظہر کے بعد بھی 4، یعنی 4 رکعت کا جب بھی بات آتی تو آپ 2 رکعت پڑھ کے 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، 2 رکعت. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے فرض نمازوں کے علاوہ جو بھی نمازیں ہیں وہ 2 رکعت ہیں، یعنی نوافل جو بھی ہیں وہ 2 رکعت ہیں. تو لہٰذا 2 کر کے پڑھیں، یعنی ظہر کے بعد آپ 2 کر کے 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی روایت میں آیا بات. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کرتا ہے. عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت جو آدمی پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دعا دے رہے ہیں کہ اس پر اللہ رحم فرمائے. یعنی اس کی بھی فضیلت ہے عصر سے پہلے، لیکن جو ہے یہ موقدہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ہمیشہ کا عمل نہیں تھا.
اس پر ہمیشہ کامل عمل نہیں تھا، لیکن اس کی فضیلت ہے، آپ اگر پڑھیں گے تو اچھا۔ رمضان میں تو آپ چھوڑو مت اس کو، پڑھیے انشاءاللہ، آپ اذان ہو گئی بیٹھ جاؤ، اور عشرہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تو یہی کام کرنا ہے نا، جہاں پر موقع ملتا سنتیں نوافل وغیرہ یہ ادا کرتے جائیں۔ اسی طرح سے جو ہے فرائض سے پہلے اور ان کے بعد کی سنتوں کے علاوہ نماز چاشت کی بھی فضیلت آئی ہے۔ چاشت کی نماز جس کو اشراق بھی بولتے ہیں، اشراق لوگ کیا کرتے ہیں، اشراق کی نماز کب پڑھتے بولو؟ فجر کی نماز کے بعد میں، سورج نکلنے کے بعد میں، ٹھیک ہے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد میں پڑھی جاتی ہے نماز اشراق، جس کو ہم اشراق بولتے ہیں، لیکن حدیث میں چاشت کا لفظ آیا ہے۔ تو چاشت ہو یا اشراق ہو یا اوابین ہو یا ضحیٰ کے نام سے کچھ یاد کرتے، ضحیٰ کا بھی جو ہے ذکر آیا ہے، تو یہ تمام نام جو ہے ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں، ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں۔ لوگ اوابین کے نام سے مغرب کے بعد پڑھنا شروع کر دیتے، تو یہ مغرب کے بعد نہیں ہے، یہ اسی وقت ہے سورج نکلنے کے بعد، دن کے وقت میں، صبح میں سورج نکلنے کے کچھ دیر کے بعد میں جو نماز پڑھی جاتی اس کو آپ چاشت بول لیجئے، اشراق بول لیجئے، اوابین بول لیجئے یا ضحیٰ بول لیجئے، کچھ بھی بول لیجئے، لیکن وہی نماز ہے۔ یہ الگ الگ وقتوں پہ الگ الگ نماز نہیں بولا، نہیں سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد پڑھے تو وہ اشراق، پھر 9-10 بجے پڑھے تو جو ہے وہ چاشت، پھر مغرب کے بعد پڑھے تو وہ اوابین الگ ہے، یہ چاشت الگ ہے، اشراق الگ ہے، نہیں، ایک ہی نماز ہے، یہ ایک ہی نماز ہے۔ زیادہ آپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جا رہا ہے، آسانی ہے، دین یسر، دین آسان ہے۔ تو اس طرح سے اس کا بھی جو ہے اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ جو شخص فجر نماز باجماعت ادا کرے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، یہ ایک چیز یاد رکھ لیجئے، یہ جو بھی نوافل کا جو ذکر آ رہا ہے، یہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد، آپ فرض نہیں پڑھ رہے ہیں، ارے اس کی بڑا ثواب ہے میں خالی یہی پڑھ لیتا ہوں بولے تو نہیں ہوتا اس کا، نہیں، کیونکہ فرض آپ پہ جو ہے فرض ادا نہیں کریں گے۔ اب میں بولا میں خالی چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہوں یا اشراق کی نماز میں پڑھ لیتا ہوں، میرے لیے کافی ہے بولے تو وہ نہیں، وہ اس کے لیے ہے جو فجر کی نماز، حدیث میں آیا، حدیث میں کیا ہے، جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے پھر سورج طلوع ہونے تک بیٹھا رہے وہاں پر، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر سورج نکلنے تک وہاں اللہ کا ذکر کرتا ہوا بیٹھا رہے، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اسے یقینی طور پر مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ دیکھ رہے جا سکتے ہیں عمرے کو، حج کو نہیں جا سکتے، روز پڑھ لو، روز ایک حج کا ثواب۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھنا، پھر اس کے بعد وہیں بیٹھے رہنا، اللہ کا ذکر کرو، اذکار ہے، صبح کے اذکار ہے تو اذکار پورا کرو، وقت جو ہے انشاءاللہ ہو جاتا، سورج نکل جاتا، اس کے بعد میں آپ جو ہے یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیے تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا۔ اسی طرح سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے، تمہارے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے، اور انسان کے ہر جوڑ بولے تو انسان کے 360 جوڑ ہے، بتاتے ہیں جسم باڈی کے اندر 360 جوڑ ہے باڈی میں، تو ہر جوڑ کے بدلے میں ہر روز صدقہ کرنا ہے، ہر روز صدقہ کرنا ہے۔ اب وہ صدقہ کیا ہے؟ آپ کو مال و دولت دینا نہیں ہے، سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے،